فلسطینیوں پر ہونے والے اسرائیلی مظالم ہر اس دل کو جلا کر راکھ کر رہے ہیں جس دل کے اندر ایک رم برابر بھی انسانیت موجود ہے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ان کا پرچم لہرایا جا رہا ہے۔ میں جب بھی ان کے پرچم کو دیکھتا ہوں تو میرا دل دہل جاتا ہے اور میری اداسی اور کرب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ صہیونی افواج نے ان فلسطینیوں کے اوپر مظالم ڈھانا کب شروع کیے اور ان لوگوں نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیسے کیا؟ ان کا تسلط فلسطین کے اوپر کیسے قائم ہوا؟ جب سلطنت عثمانیہ دا اٹومن امپائر قائم تھی تو القدس مسلمانوں کے پاس تھا، فلسطین مسلمانوں کے پاس تھا، مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس تھی، یروشلم مسلمانوں کے پاس تھا، اور یہ ایک ہنستا بستا شہر تھا جس کے اندر مسلمان عزت و آبرو سے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بچے بھی محفوظ تھے، ان کا مال بھی محفوظ تھا، ان کی عزتیں بھی محفوظ تھیں، ان کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی سکون سے زندگی گزار رہی تھیں۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، مسلمانوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر خلافت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کی، جس بغاوت کا نتیجہ یہ نکلا کہ القدس یہودیوں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور اس دن سے لے کر آج تک نہ صرف فلسطین بلکہ شام، لبنان، عراق اور بہت سارے عرب اور مسلم ممالک ان صہیونی افواج کی بربریت کا شکار ہیں۔ اور یہ کچھ زیادہ پرانے وقتوں کی بات نہیں ہے، یہ 10 جون 1916 کی بات ہے، آج سے ٹھیک 107 سال پہلے کی بات ہے۔ 10 جون 1916 کو شریف مکہ حسین ابن علی اور برطانیہ کے لیفٹیننٹ کرنل ہنری میک موہن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے نتیجے میں عربوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی، اور اس بغاوت کو الثورۃ العربیۃ الکبریٰ کا نام دیا گیا۔ جب بغاوت کا فیصلہ ہو چکا اور اس کی جزیات طے ہو چکی تو اگلا مرحلہ اس عرب بغاوت اور مزاحمت کا پرچم تیار کرنا تھا۔ دوستو، کتنی عجیب بات ہے کہ بغاوت مسلمان کر رہے تھے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف، اور ان کے لیے بغاوت کا پرچم برطانیہ کے سفارتکار تیار کر رہے تھے۔ یہ پرچم ایک برطانوی سفارتکار کرنل مارک سائکس نے تیار کیا۔ مارک سائکس جو تھا یہ صہیونیوں کے بہت قریب تھا، اور جس اعلان بلفور کے نتیجے میں اسرائیل قائم کیا اس کو حقیقت بنانے میں اس کرنل کا بہت اہم کردار تھا۔ مارک سائکس نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عرب بغاوت کے لیے جو پرچم تیار کیا وہ 4 رنگوں پر مشتمل تھا۔ اس میں سیاہ، سفید اور سبز یعنی 3 رنگوں کی 3 افقی پٹیاں تھیں، اور ایک تکون تھی جس کا رنگ سرخ تھا۔ اس میں جو سیاہ رنگ تھا وہ عباسی سلطنت کی یادگار کے طور پر لیا گیا، اور سفید رنگ کو اموی سلطنت کے ساتھ نسبت دی گئی، اور سبز رنگ فاطمی خلافت کی یادگار کے طور پر رکھا گیا۔ تکون کا سرخ رنگ ہاشمی خاندان یعنی اشراف مکہ کی نسبت سے لیا گیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رنگ شریف مکہ حسین بن علی کی ممکنہ سلطنت کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر چنا گیا تھا، جو سلطنت شریف مکہ اور میک موہن معاہدے کی روشنی میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد وجود میں آنا تھی۔ پرچم بھی تیار ہو گیا اور بغاوت بھی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب یروشلم کا محاصرہ کر دیا گیا۔ عثمانی افواج بڑی بہادری سے لڑی، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، انہوں نے اپنے خون سے، اپنے لہو سے اس زمین کو پھر سینچا۔ ایک روایت کے مطابق وہاں پر شہید ہونے والے سپاہیوں کی تعداد 25,000 ہے، لیکن بالآخر یہ افواج بے بس ہو گئیں۔ القدس میں جو عثمانیوں کو شکست ہوئی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے 2 وجوہات بہت زیادہ نمایاں تھیں۔ پہلی وجہ عرب بغاوت، ایک طرف برطانوی افواج اور اس کی اتحادی افواج یروشلم پر حملہ آور تھیں، دوسری طرف عرب بغاوت نے ترکوں کی سپلائی لائن کو کاٹ دیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ باہر کے دشمنوں سے تو شاید نمٹ ہی لیتی، لیکن جب اپنے ہی اپنوں کے خلاف ہو گئے تو سلطنت عثمانیہ بے بس ہو گئی۔ ان کا شکست کھانے کی دوسری وجہ ہندوستان سے گئے فوجی تھے۔ ایک برطانوی فیلڈ مارشل نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ اگر ہندوستانی فوجی ہمیں میسر نہ ہوتے تو ہم جنگ عظیم ہار جاتے۔ دوستو، جب یروشلم میں مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی تو یہاں ہمارے پنجاب میں گدی نشین برطانیہ کی فتح کا جشن منا رہے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندوستانی فوجی جو تھے وہ صرف ہندو یا سکھ نہیں تھے، اس میں مسلمان فوجی بھی شامل تھے۔ کچھ مسلمان فوجی تو ایسے تھے کہ جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جنگ کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو قتل کر دیا گیا برطانوی فوج کی جانب سے، اور کچھ ایسے تھے جو وہاں جا کے عثمانیوں کے ساتھ مل گئے۔ لیکن کچھ مسلمان لوگ ایسے بھی تھے کہ جو برطانوی افواج کے ساتھ رہے اور ان کی طرف سے لڑے اور اپنے بھائیوں کا خون بہایا اور بیت المقدس کو فتح کیا، اور فتح کر کے انگریز کو اور یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ دوستو، یہ بات شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ 11 دسمبر 1917 جب یروشلم مسلمانوں سے چھن گیا اور جنرل ایلن بے ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں داخل ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ہندوستان سے گئے ہوئے تھے اور یروشلم میں داخل ہوتے ہوئے نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ہندوستان سے تو نہیں گئے ہوئے تھے، وہیں آس پاس ممالک کے
عرب لوگ تھے وہ بھی نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے کہ ہم نے یروشلم کو فتح کر لیا، اور وہ بڑے فاتحانہ انداز میں الثورۃ العربیۃ الکبریٰ کے پرچم لہرا رہے تھے۔ دوستو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب بغاوت کا وہ 4 رنگوں والا پرچم کچھ جزوی تبدیلیوں کے ساتھ اب بھی بہت سارے عرب ممالک کا پرچم ہے، جن میں مصر، سوڈان، کویت، اردن، امارات، شام، لیبیا اور یمن کا قومی پرچم شامل ہے۔ فلسطین کا پرچم بھی اسی پرچم کی ایک شکل ہے۔ اسی پرچم کے سائے تلے مسلمانوں نے اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی ایک عظیم الشان سلطنت کا خاتمہ کیا، اور اسی پرچم تلے مسلمانوں نے اپنے بھائیوں سے القدس چھین کر یہودیوں اور برطانویوں کے حوالے کیا۔ اسی پرچم تلے خود مسلمانوں نے دشمن کو یروشلم میں القدس میں گھسنے کا موقع فراہم کیا، اور آج اسی پرچم تلے مسلمان صہیونیت کے مظالم کا شکار ہیں اور سراپے احتجاج ہیں، اور ان کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور جو لوگ کر سکتے ہیں ان کو بھی خاموش کرا دیا گیا ہے، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو دھمکا کر، کسی کو موت سے ڈرا کر۔ دوستوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عرب ہی ہیں جو اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ان لوگوں نے بغاوت نہ کی ہوتی تو جس طرح ہم ماضی میں عظیم الشان تھے، آج بھی اسی طرح عظیم الشان ہوتے۔ 600 سال تک 3 بر اعظموں پر شان و شوکت سے حکمرانی کرنے والی ایک بے مثال، ایک بے نظیر سلطنت کبھی زوال پذیر نہ ہوتی اگر ان عربوں نے بغاوت نہ کی ہوتی، اگر ان عربوں نے لالچ نہ کیا ہوتا۔ ہم تو اب دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ امت کے حال پر رحم فرمائے اور ہم لوگوں کو دوبارہ متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔